اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ پابندی سے یہ ماہانہ اجتماع ہوتا ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے دین کی اشاعت اور دین کی تبلیغ کے واسطے اپنی خانقاہ میں تھانہ بھون میں ہی مجلس دعوت الحق قائم فرمائی تھی اور مجلس دعوت الحق بنائی تھی، اور اس کے تحت الحمدللہ دنیا بھر میں کام ہوتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے بعد پھر اسی کے کچھ سالوں کے بعد ہی 1947 واقع ہوا تھا، ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی۔ اس افراتفری میں بہت سے کام بھی رک گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس کام کو دوبارہ شروع فرمایا، اور الحمدللہ دنیا بھر میں اس کے تحت انتظام دین کا کام ہو رہا ہے۔ یہاں بھی الحمدللہ سہارنپور میں بھی قریب 5 سال سے ماہانہ اجتماع یہ ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے یہاں آنے کی غرض کیا ہے؟ ہم یہاں آتے کس لیے ہیں؟ اس مجلس میں، اس جلسے میں ہم شریک کیوں ہوتے ہیں؟ صرف اور صرف اس لیے تاکہ ہم دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ ہم دین پر عمل کرنے لگیں، اور اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ نہ بلانے والوں کا کوئی دوسرا مقصد ہے اور نہ آنے والوں کا کوئی دوسرا مقصد ہے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے والے ہو جائیں، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اصلاح ہونے کا کیا مطلب؟ جو ہمیں کرنا چاہیے بس وہ کریں، اس کو نہ چھوڑیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے اسے نہ کریں، اسے چھوڑ دیں۔ یہ مطلب ہوتا ہے اصلاح کا۔ جو اچھے کام ہیں ہم وہ کریں، وہ نہ چھوڑیں۔ جو برے کام ہیں ہم وہ نہ کریں، انہیں چھوڑ دیں۔ جو اچھی عادتیں ہیں وہ ہم اپنائیں، ہم ان سے محروم نہ رہیں، اور جو بری عادتیں ہیں وہ ہم اپنے اندر سے نکال دیں، ہم ان کو اپنے اندر نہ رکھیں۔ یہ ہوتا ہے مطلب اصلاح کا۔
اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے، سنوارنے کا اپنے آپ کو یہ مطلب ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت اس موضوع پہ میں بات نہیں کر رہا ہوں، بس اتنی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جلسہ ہو، وعظ تقریر ہو، پروگرام ہو، ان کی کچھ غرض ہوتی ہے، جو بھی غرض ہوتی ہیں، اور اس غرض کا اثر بیان کرنے والے کے بیان میں بھی ہوتا ہے اور سننے والوں کے دل دماغ میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ چونکہ ہماری غرض صرف اصلاح ہے، آنے والوں کی بھی، بلانے والوں کی بھی، سنانے والوں کی بھی اور سننے والوں کی بھی انشاءاللہ اس کا ایسا ہی اثر ہوگا، یعنی ہماری اصلاح ہوگی، اور اسی نیت سے آپ سنیں۔ ابھی آپ اصل کے بعد سن رہے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ بھلائی کا حکم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسی مجالس میں ہم خود بھی شریک ہوں اور دوسروں کو بھی شریک کریں۔ برائی سے روکنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایسی مجالس میں ہم خود بھی شریک ہوں اور دوسروں کو بھی شریک کریں۔ یہ بھلائی کا حکم بھی ہو گیا اور برائی سے روکنا بھی ہو گیا، امر بالمعروف بھی ہو گیا اور نہی عن المنکر بھی ہو گیا۔ یہ ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو، اور حساب اس میں انگریزی مہینے کا ہی لگایا جاتا ہے، چونکہ وہ سب کے نزدیک معلوم اور متعین ہے، اس لیے اسی کا حساب لگایا جاتا ہے۔ تو ہر مہینے کی پہلی جمعرات پہ یہ پروگرام ہوتا ہے اور عصر سے اشراق تک ہوتا ہے۔ بہت سوچ سمجھ کر یہ پروگرام رکھا گیا ہے، یا تو یوں کہہ لیا جاوے یا بس من جانب اللہ یہ ترتیب خود مقرر ہو گئی ہے۔ عصر سے مغرب تک ایک کتاب کی تعلیم ہوتی ہے، مغرب سے عشاء تک عمومی ترغیبی بیان ہوتا ہے، عشاء کے بعد کچھ سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، تہجد میں اٹھ کر کچھ ذکر اذکار ہوتا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد اشراق تک پھر ایک دوسری کتاب کی تعلیم ہوتی ہے۔ جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے ان سب کا تقریباً اس میں احاطہ کیا گیا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ ہماری اصلاح کے واسطے ذکر کی ایک ضرورت ہے، ذکر کی، اور ایک خاص چیز ہے یہ ذکر دل کی اصلاح کے واسطے، دل کے بگاڑ کو دور کرنے کے واسطے یہ بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ ایک دن تہجد پڑھ کر، ایک دن اپنی اصلاح کی دعائیں کر کر، اور ایک دن گھنٹوں ذکر میں بیٹھ کر آدمی کو کچھ نہ کچھ لذت اور کچھ نہ کچھ اس سے ثناءشاہی حاصل ہوتی ہے۔ تقریباً 12 گھنٹے اس دینی ماحول میں رہ کر آدمی کو کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے۔ لہذا جو باہر سے تشریف لاتے ہیں، دور دراز سے تشریف لاتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے لیے دل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے اس مقصد میں کامیاب کرے جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں، یعنی اللہ ان کی اصلاح کرے کہ اصلاح کے لیے سے آئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو شہر کے اندر سے آتے ہیں وہ اسی غرض کے واسطے آتے ہیں، ان کے لیے بھی، اور ان کے لیے آنا آسان ہے بنسبت دور سے آنے کے، شہر کے اندر سے آنا آسان ہے، اور شہر میں دور دراز سے آنے کے بنسبت اس محلے میں رہنے والوں کے واسطے شرکت اور زیادہ آسان ہے۔ تو بہرحال دین اپنے اندر پیدا کرنا، دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس سے بڑا مقصد اور اس سے اچھا اور نیک مقصد اور دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے گزارش ہے کہ اس میں سبھی حضرات اسی طرح شوق ذوق سے شرکت کرتے رہا کریں، اور شرکت کیا کریں۔ خاص طور سے وہ حضرات جو ماشاءاللہ یہاں کا انتظام کرتے ہیں، وہ خود بھی اس نیک کام میں شریک ہوتے ہیں اور دوسروں کے واسطے بھی اس میں شرکت کو آسان بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرماوے
اور ان کو بھی ان کے مقاصد میں کامیابی بخشے۔ بس ان سے اتنی گزارش ہے کہ وہ خاص طور سے مہینے میں 1 دن کا وقت نکال کر عصر سے اشراق تک ضرور شریک ہوا کریں، اور اس میں کوئی عذر سامنے نہیں آنا چاہیے، کوئی مجبوری سامنے نہیں آنی چاہیے۔ عذر اور مجبوری کچھ نہ کچھ تو سامنے آتی رہتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو عذر نہ سمجھیں اور اس مجبوری کا کوئی حل نکال لیں تو نکل جاتا ہے، ایسا نہیں کہ نہ نکلے۔ ایک بات تو یہ ہوئی میرے بھائی، اب دوسری بات سماعت فرمائیں۔ جی، یہ مجلس کوئی تفریحی مجلس نہیں ہے، یہ محفل کوئی تفریحی محفل نہیں ہے کہ اس میں ایسی بات بیان کی جائے جو سننے میں اچھی لگے اور مزہ آوے، ہنسی آوے۔ یہ کوئی مجلس ایسی مجلس نہیں ہے، بلکہ یہ مجلس تو آپریشن کی مجلس ہے، اصلاح کی مجلس ہے، تاکہ ہماری کمی کوتاہیاں ہمارے سامنے آئیں، ہماری غلطیاں ہمارے سامنے آئیں، اور ہم اپنی ان کمی کوتاہیوں کو دور کر سکیں۔ یہ مجلس تو ایسی مجلس ہے، یہ محفل تو ایسی محفل ہے۔ جو کام کرنے کے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمارے سامنے آؤ، ہمیں یہ طریقہ بتایا جاوے کہ ہم کس طرح وہ کام کر سکتے ہیں اور کس طرح ان کام میں لگ جاویں۔ جو کام نہیں کرنے چاہیے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں، ہمیں اس پر توجہ دلائے جاوے، ہمیں احساس بیدار کیا جاوے کہ کیوں کر رہے ہیں ہم یہ کام۔ یہ مجلس فکر پیدا کرنے کی ہے، ہنسنے ہنسانے کی نہیں ہے۔ یہ بتایا جاوے کہ ہم ان برائیوں سے، ان برے کاموں سے، ان گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ مجلس تو اس کام کے واسطے ہے، ہنسنے ہنسانے کے واسطے نہیں، تفریح کے واسطے نہیں ہے یہ مجلس۔ جی ہاں، ماشاءاللہ مجھے خوب اچھی طرح اندازہ ہے، ہمیشہ کا ہے، آج ہی کا نہیں۔ آپ بڑی توجہ سے اور بڑی طلب سے یہاں آئے ہیں، بڑی توجہ سے آپ سن رہے ہیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ میں پچھلے مہینے ایک بات بیان کی تھی، لیکن گھنٹہ بھر بیان کرنے کے بعد بھی ایک وقت میں پوری بات بیان ہو نہیں پاتی۔ جی ہاں، تو میں پہلے مختصر طور پر اس بات کو دہراتا ہوں جو میں نے پچھلے مہینے بیان کی تھی، اور اس کے بعد پھر اس سے اگلی کچھ باتیں انشاءاللہ العزیز پیش خدمت کروں گا، آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے دوستو، مومن کا سب سے پہلا کام وہ ہے اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، اور اس کو ہم کہتے ہیں توحید۔ اور مومن مسلمان کہلاتا ہے موحد، اللہ کو ایک ماننے والا۔ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، 2 نہیں، 4 نہیں، 6 نہیں، بالکل اکیلا ہے، ایک۔ عبادت کے لائق وہی ہے، معبود وہی ہے، اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اپنی تمام صفات میں وہ اکیلا، اس کی جیسی صفات کسی دوسری مخلوق میں، کسی دوسری چیز میں موجود نہیں ہے، ہرگز نہیں موجود ہے۔ جیسے وہ تنہا عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایسے ہی تنہا وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں
اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب کے پیدا کرنے میں ذرہ برابر کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، کوئی شرکت نہیں ہے۔ اور جیسے اس زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں ذرہ برابر کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، اسی طریقے سے اس سارے نظام کو چلانے میں کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، تنہا اللہ ہی اس سارے نظام کو چلاتا ہے۔ جی دیکھو قرآن پاک میں آیت شریفہ کئی بار آئی ہے، ثم استوى علی العرش۔ اس کا مطلب یہ ہے، پہلے تو ترجمہ کروں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد، سب زمین و آسمان ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد عرش پر بیٹھ گیا، اپنے عرش پر بیٹھ گیا۔ عرش پر بیٹھ جانے کا مفہوم و مطلب تو کسی کو نہیں معلوم، یہ تو مشابہات میں سے ہے، اس کا کسی کو پتہ نہیں کہ کیسے بیٹھا، کیسا اس کا عرش، کیسا وہ ہے۔ ہاں اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ عالم پیدا کرنے کے بعد پھر اس کا نظام سنبھالا اور تنہ تنہا وہ ساری چیزوں کا انتظام کرتا ہے۔ جی یدبر الارض من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک تمام انتظام وہ خود طرح طرح کرتا ہے، اس میں کسی کی شرکت نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا وہ تنے تنہا، اور موت دینے والا وہ اور تنے تنہا، اور روزی دینے والا وہ اور وہ تنے تنہا، اور عزت دینے والا وہ اور تنے تنہا، اور ذلت دینے والا وہ اور وہ تنے تنہا، محروم کرنے والا وہ اور تنے تنہا، اور نوازنے والا اور کامیاب کرنے والا وہ اور تنے تنہا۔ کسی کی کوئی شرکت نہیں ہے، حکم صرف اسی کا چلتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا۔ یہ مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ اس کو کہتے ہیں توحید، اور علماء صوفیہ مشائخ کے ہاں کہتے ہیں اس کو توحید افعالی، توحید افعالی کہتے ہیں اس کو۔ میرے دوستو، اب میں ایک ایسی مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جس کی ہمیں زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اور زیادہ ضرورت بھی ہے، اور سب سے زیادہ اشکال ہمیں اسی میں ہے۔ میرے دوستو، رزق پہنچانا اور رزاق ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، تنے تنہا اللہ کی صفت ہے، اور کسی کی صفت نہیں ہے۔ اب الحمدللہ یہ تو ہم مسلمان ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اسی ایمان اور اسی یقین کو بڑھانے کے واسطے اور اسی کو دل و دماغ میں اتارنے کے واسطے اور اسی کو اپنی روح میں اتارنے کے واسطے واقعہ سناؤں۔ صرف ایمان کافی نہیں، ایمان صرف ایمان کافی نہیں، بلکہ کیسا ایمان؟ میں نے سوال کیا آپ سے کچھ، کیا بولو بھائی، کیسا ایمان؟ کیا سوال کیا میں نے آپ سے؟ کیسا ایمان؟ جی کیسا ایمان؟
اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسا ایمان جو میرے دل کے ریشے ریشے میں سما جائے، ایسا ایمان. جی ہاں، میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا سنایا ہوا واقعہ ہے. جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے. آپ کے ساتھ کچھ مسافر راہ چلتے آپ کے ساتھ ہو لیے، جن کو یہ معلوم تھا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، چاہے وہ ایمان لائے تھے بھی یا ایمان نہیں لائے تھے، لیکن بہرحال یہ جانتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں. اور انہوں نے یہ بھی سنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ یہ مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں. چنانچہ وہ لوگ جو راہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے، چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو وہاں پر کچھ ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، اور یہ اندازہ نہیں تھا، یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کی ہڈیاں ہیں، کس چیز کی ہڈیاں ہیں، کس جانور کی ہڈیاں. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس جانور کو زندہ کر دیجئے گا، اس جانور کو زندہ کر دیجئے گا. یہ فرمائش کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ رب العزت نے ان کو جو علم دیا تھا اس کے مطابق کہا، تو وہ جانور زندہ ہو کر سامنے کھڑا ہو گیا، اور وہ تھا شیر. وہ تھا شیر. جب زندہ ہو کر وہ سامنے کھڑا ہوا تو اس نے خود بول کر کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے ان کے کہنے سے زندہ کیا، تو گویا کہ میرا پیدا کرنے والا یہ ہے، مجھے زندہ کرنے والا یہ ہے. اب شیر کیا کہتا ہے یہ سنو، اور یہی سنانے کے واسطے میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں. شیر کیا کہتا ہے؟ شیر کیا کہتا ہے کہ روزی پہنچانا خالق کی ذمہ داری ہے. روزی پہنچانا خالق کی ذمہ داری ہے. اب مجھے زندہ کیا ہے تو مجھے روزی دے. اب وہ کیا دیتا؟ تو شیر نے اسی وقت اس کو پھاڑ کھایا، اس شخص کو جس کے کہنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شیر کو، اس ہڈیوں کے والے جانور کو زندہ کیا تھا. ہمیں بھی حضرت نے یہی سمجھانے کے واسطے یہ قصہ سنایا تھا کہ روزی پہنچانا خالق کی ذمہ داری ہے، خالق کے ذمہ ہے. اگرچہ اللہ رب العزت کے ذمہ کوئی ایسا نہیں جس کو کہتے ہیں واجب، کہ اگر وہ پورا نہ کرے تو اس سے مطالبہ کیا جاوے. اللہ کے ذمہ کوئی چیز فرض و واجب و لازم نہیں ہے، جو کرتے وہ اس کا احسان ہے. لیکن بہرحال اس نے اپنے ذمہ یہ رکھا ہے کہ وہ روزی پہنچانے والا ہے، اور تمام مخلوق کو روزی پہنچاتا ہے، اور وہ خالق ہے، اور سب مخلوق کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ حاکم اور بادشاہ بھی ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پیدا مالک بھی ہے. اس واسطے وہ سب کی فریاد اور سب کی دعائیں سننے والا ہے. پھر یہ عرض کیا تھا میں نے میرے دوستو کہ اللہ رب العزت حاکم بادشاہ ہے، بادشاہ، اور بادشاہ کا حکم چلتا ہے. جب بادشاہ حکم صادر کر دیتا ہے تو پھر نیچے کی جو
ہوتے ہیں، ارکان سلطنت اور نوکر وہ ہوتے ہیں، وہ سب اس حکم کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، وہی سب اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتے ہیں، جب کوئی حکم صادر فرما دیتے ہیں، تو پھر نیچے کی مخلوق بلکہ ساری مخلوق اس کے پورا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ اب اللہ نے اپنی مخلوق کو جو روزی پہنچانے کا نظام بنایا ہے، وہ سارا نظام حرکت میں آتا ہے، اور جس کے لیے جو روزی مقرر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ روزی اس کو پہنچتی ہے اسی ذریعے سے۔ اللہ نے اگر یہ طے فرمایا کہ اس کو بلا واسطہ میں ڈائریکٹ روزی دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرتا ہے۔ اور جب یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پیر ہلائے، اس کے کمائے بغیر میں اس کو روزی پہنچاؤں گا، تو اس طرح اس کو روزی پہنچتی ہے۔ جب وہ طے کرتا ہے کہ تجارت کے ذریعے اس کو روزی پہنچے گی، تو تجارت کے ذریعے اس کو روزی پہنچتی ہے۔ جب وہ طے کرتا ہے کہ کھیتی باڑی کے ذریعے روزی پہنچے گی، تو کھیتی باڑی کے ذریعے اس کو روزی پہنچتی ہے۔ جب وہ طے کرتا ہے کہ نوکری کے ذریعے پہنچے گی، تو نوکری کے ذریعے پہنچتی ہے۔ جب وہ طے کرتا ہے کہ مزدوری کے ذریعے پہنچے گی، تو مزدوری سے پہنچتی ہے۔ غرض یہ سارا جو ہے، سب کچھ جو ہے، یہ نظام الہی ہے، اور اس نظام کے تحت اس کے حکم کے بعد سب کو روزی پہنچتی ہے۔ یہ اپنی ذات میں مؤثر نہیں ہے، اپنی ذات میں یہ مؤثر نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم کی منتظر ہے، اللہ کے حکم کی منتظر ہے۔ غالباً پچھلے مہینے سنایا اور نہ سنایا ہو تو اب سن لو، سورج ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، اور ساری دنیا میں آج تک جب سے یہ اللہ نے بنایا، مشرق سے نکلتا ہے، مشرق سے، اور مغرب میں جا کر چھپتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اور آپ اس کی زیادہ تفصیل سننا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو سورہ یاسین کی تفسیر دیکھ لینا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافی تفصیل سے لکھا ہے۔ ہر روز اجازت لیتا ہے، اللہ مشرق سے ہی نکلو یا مغرب سے نکلو، اس کو اجازت ہوتی ہے مشرق سے نکل تو مشرق سے نکلتا ہے، اور جس دن اس کو یہ حکم ہوگا کہ مغرب سے نکلنا ہے، تو اس دن یہ مغرب سے نکلے گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا، جدھر چھپتا ہے ادھر سے نکلے گا۔ ہر چیز اس کے حکم کے مطابق۔ ہم برابر بیماریوں میں دوائیاں کھاتے ہیں، جی ہاں، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، کہ جب دوائی پیٹ میں پہنچ جاتی ہے تو اللہ سے اجازت طلب کرتی ہے، فائدہ کروں یا نقصان کروں، یا نہ فائدہ کروں نہ نقصان کروں۔ جیسا حکم ہوتا ہے ویسا کرتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم، اللہ کا حکم یہ ہے۔ اور الحمدللہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، آپ تو میری ان بات سے بہت دور تک سمجھ گئے ہوں گے۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، کیوں نہیں جلایا؟ جلانے کا حکم نہیں تھا۔ جی، چھری نے اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، کیوں نہیں کاٹا؟ کاٹنے کا حکم نہیں تھا۔ جی، سنا ہوگا آپ نے، واعظین نے، مقررین نے آپ کو سنایا ہوگا قصہ۔ جی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی ساری طاقت استعمال کر لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رواں بھی نہیں کٹا تو غصے میں چھری پھینک کر ماری اور یہ کہا تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری نے کہا تم کہتے ہو ایک بار کاٹ، اللہ کہتا ہے 100 بار مت کاٹ، بتا کس کی مانو؟ تو سارا کا سارا نظام اللہ کے حکم کے بعد حرکت میں آتا ہے۔ آپ نے سنا حضرت میکائیل علیہ السلام اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے ان کو بارشیں برسانے کے واسطے، مخلوق کو روزی پہنچانے کے واسطے، لیکن میکائیل علیہ السلام کا اس میں خود اپنا اختیار ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے بارشیں برسانے کا جو نظام مقرر کیا بس اس کے مطابق عمل درآمد کرتے ہیں میکائیل علیہ السلام۔ پھر یہ بھی نہیں، اس سے آگے یہ ہے نصیب برحمتنا من نشاء، اپنی رحمت بارش ہم وہاں برساتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، جہاں جتنا برسانے کا حکم ہوتا ہے میکائیل اتنے برسا دیتے ہیں وہاں پر۔ یہ ہے توحید، توحید فی الربوبیت، یہ ہے یہ مضمون میرے بزرگوں اور دوستوں میں نے بیان کیا تھا، آج میں نے اس کو مختصر طور پر لوٹایا ہے۔ پچھلے مہینے میں نے یہ کیوں بیان کیا تھا اور اس میں سے بیان کیا کرنا رہ گیا تھا وہ بھی سماعت فرمائیے، وہ بھی سنیے گا۔ جب ہمارا یہ ایمان ہو جاوے، جب ہمارا یہ یقین ہو جاوے تو ہمارا عمل کچھ اور ہی ہوگا، وہ نہیں ہوگا جو اب ہے، وہ نہیں ہوگا جو اب ہے، ہمارا عمل کچھ اور ہی ہوگا۔ جب آدمی کا یہ یقین بن گیا، اور جب تک یہ یقین نہ بنے اس وقت تک مومن کامل نہیں۔ جب اس کا یہ یقین ہے کہ جو بھی کچھ ہوتا ہے اللہ ہی کے فیصلے کے بعد ہوتا ہے، جس طرح بھی ہوتا ہے، تو کیا وہ غیر اللہ سے مانگے گا؟ غیر اللہ سے مانگنے سے ہوگا بھی کیا؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کسی کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ غیر اللہ سے کیوں مانگے گا؟ غیر اللہ سے تو وہ جب مانگے گا جب اس کا یہ یقین ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی کچھ ہے، اس کے اختیار میں بھی کچھ ہے، حالانکہ کسی کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں۔ بات تو اسی سے سمجھ میں آ گئی، لیکن حدیث پاک پھر دوہرا دیتا ہوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ، جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، اللہ کے علاوہ سے نہ مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، اس کے علاوہ کسی اور سے مت مانگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اللہم الیک المشتکا، اللہم الیک المشتکا وبک المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم الیک المشتکا وبک المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ دیکھو میرے ترجمہ جو یہاں علماء کرام ہیں عربی جانتے ہیں وہ تو خود سمجھ جائیں گے، اور دوسرے جو عربی نہیں پڑھتے وہ میری بات سے سمجھ لیں گے، ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ، اپنے دکھ درد کی صرف تجھی سے شکایت کرتا ہوں، اللہم الیک المشتکا،
الیکا مقدم کر دیا اس کو، یہ حسر کا فائدہ دے رہا ہے. اے اللہ اپنے دکھ درد کی شکایت صرف تجھی سے کرتا، وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ، اور اپنی ضرورتوں میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اپنے دکھ درد میں آپ ہی سے فریاد کرتا ہوں. وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ، بی کا مقدم کر دیا، یہ حسر کا فائدہ دے رہا. اور مدد کرنے والے ہیں بھی آپ ہی. وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، انت بھی معرفہ، المستعان بھی معرفہ، حسر کا فائدہ دے رہا ہے. اور مدد کرنے والے ہیں بھی آپ ہی، اور کوئی دوسرا مدد کرنے والا نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ دونوں کا ترجمہ ہو گیا. کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو نصیحت فرمائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا تھا اگر ساری کائنات مل کر تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے اور اللہ وہ نفع نہ پہنچانا چاہے تو تجھ کو وہ نفع نہیں پہنچے گا، اور ساری کائنات مل کر تجھ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ وہ نقصان نہ پہنچانا چاہے تو تجھے وہ نقصان نہیں پہنچے گا. میرے دوستو، جس کا یہ یقین ہوگا وہ غیر اللہ سے کیوں مانگے گا؟ ہرگز نہیں مانگے گا. نہ وہ کسی پیر اور کسی مزار پر مرادیں مانگنے جاوے گا، اور نہ وہ کسی پیر اور مزار پر ماتھا ٹیکے گا، نہ وہ کسی اور کے نام کی منتیں مانے گا. صرف اور صرف اللہ سے مانگے گا. دیکھو دوستو، اس صفت توحید افعالی، اس صفت کے یقین کا یہ اثر ہمارے اندر آنا چاہیے. وہ یقین ہو جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ عمل ہو ہمارا کیا؟ غیر اللہ سے کچھ نہیں مانگنا ہے، صرف اللہ سے مانگنا ہے. غیر اللہ سے نہیں مانگنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دعا یاد کر لیجئے جو میں نے آپ کو بتائی. اور جب کسی میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، اور جو بھی کچھ ملتا ہے انسان کو وہ اللہ کے فیصلے کے بعد ہی ملتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے لاپرواہی اور استغنا کا کیا مطلب؟ پھر تو اس سے مانگتا رہے، مانگتا رہے، مانگتا رہے. پہلے تو فیصلہ وہیں سے ہوگا نا. جب وہاں سے ہو جائے گا پھر یہ مخلوق جہاں سے ہمیں آتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں سے ہمیں ملتا ہوا نظر آتا ہے، پھر یہاں سے ہمیں ملے گا، پھر یہاں سے آئے گا. آئی بات سمجھ میں آئی میری؟ بات سمجھ میں آئی میری؟ جی. تو پہلا کام صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، کسی اور سے مراد نہیں مانگنی ہے. اور دوسری بات مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے جب تک مل نہ جائے اس وقت تک مانگتے رہنا، چاہے ساری عمر ہو جائے. یا تو دل سے طلب نکل جاوے یا یہ طلب پوری ہو جاوے. کیا کہا میں نے؟ یا تو دل سے وہ طلب نکل جاوے اور یا وہ طلب پوری ہو جاوے. اس وقت تک مانگتے رہنا ہے اور ساری عمر مانگتے رہنا ہے. کبھی نا امید نہیں ہونا، کبھی شکایت نہیں کرنی.
اگر نا امید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کس سے مانگیں گے؟ ہے کوئی دوسرا در؟ نہیں، کوئی دوسرا در نہیں ہے، کوئی دوسرا در نہیں ہے۔ اگر نا امید ہو گئے اور پھر نہ مانگا تو کیا اب مل جاوے گا؟ زندگی بھر مانگتے رہنا، زندگی بھر مانگتے رہنا۔ نا امیدی کا کوئی سوال نہیں ہے، یا نا امیدی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جی یہی مطلب ہے اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ دعا مانگنے میں جلدی مت کرو۔ اور دعا مانگنے میں جلدی کرنا کیا ہے؟ دعا مانگنے میں جلدی ہے کہ کچھ دن دعا کرے، اور اگر وہ چیز نہ ملے تو یوں کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، اور پھر دعا مانگنا چھوڑ دے۔ نہیں، مانگتا رہے، مانگتا رہے۔ جی اسی بات کو دل میں اتارنے کے واسطے بزرگوں کا کوئی قصہ بھی سن لیجئے گا، پہلے بھی سنا تھا آپ نے، کئی بار آپ نے مجھ سے سنا ہوگا۔ ایک بزرگ تھے جو بھی عبادت کرتے، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد آواز آتی کہ قبول نہیں، دعا کرتے، دعا کرنے کے بعد آواز آتی کہ قبول نہیں۔ کم سے کم ہم دعا کرتے ہیں تو یہ تو آواز نہیں آتی ہمارے کانوں میں، یہ تو نہیں کہا جاتا کہ قبول نہیں۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ قبول نہیں۔ وہاں کہا جاتا تھا دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد آواز آئی کہ قبول نہیں۔ عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد آواز آئی کہ قبول نہیں۔ یہ وہ ایک ہی بات کہتے تھے، ایک ہی بات کہتے تھے، قبول کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے۔ کوئی دوسرا در، کوئی دوسرا دروازہ ایسا نہیں جہاں میں جا کر مانگ لوں، کوئی دوسرا در، کوئی دوسرا دروازہ ایسا نہیں جہاں میں جا کے مانگ لوں۔ اسی لیے دعا بھی، عبادت بھی سب چلتی رہے۔ کچھ مدت کے بعد، اللہ جانے کتنی مدت گزری ہوگی، غیب سے آواز آئی قبول است گرچہ ہنر نیست است، قبول است گرچہ ہنر نیست است، کہ جز ما پناہ دیگر نیست است، قبول است گرچہ ہنر نیست است، کہ جز ما پناہ دیگر نیست است۔ قبول ہے اگرچہ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بس اتنی بات ہے کہ تم یہ یقین رکھتے ہو کہ ہمارے سوا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں۔ اس توحید افعالی پر، اللہ کی صفت پر یقین اور ایمان کا یہ اثر ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، بعض جن پر اوپری ہوا لگ جاوے، وہ جنات والی ہوا نہیں جسے اوپرا کہیں، اوپری ہوا لگ جاوے، وہ اس قسم کے واقعات کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ چلو حدیث سنا دو۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں منافقین کے بارے میں، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم۔ آپ ان کے واسطے استغفار کریں یا استغفار نہ کریں، دونوں برابر ہیں۔
اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ بتاؤ اس سے زیادہ کچھ صاف اور کچھ کہا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم۔ آپ ان کے واسطے استغفار کرے یا ان کے واسطے استغفار نہ کرے، برابر ہے، دونوں، کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت شریفہ سن کر کیا فرمایا؟ استغفر لهم ما لم انہا، یہ حدیث پاک ہے، میں ان کے واسطے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھ کو اللہ تعالیٰ صاف صاف استغفار کرنے سے منع نہ کر دے، روک نہ دے۔ اس سے وہ بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی۔ جی ہاں، اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں معاف نہیں کرنے کا، چاہے تم ان کے لیے معافی مانگو یا نہ مانگو، میں معاف نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان کے واسطے معافی مانگتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ مجھ کو منع نہ کر دے، اسی واسطے کہ اس میں یہی تو کہا گیا ہے کہ آپ مانگے یا نہ مانگے ہم معاف نہیں کریں گے۔ ان کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے معاف نہیں کریں گے، معافی مانگنے سے منع نہیں کیا گیا، میں معافی مانگتا رہوں گا جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے۔ اس واسطے میرے بزرگوں اور دوستو، اس صفت کا ہمارے اندر دوسرا اثر یہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو تیسرا اثر ہمارے اندر اس میں کیا ہونا چاہیے؟ تیسرا اثر ہمارے اندر کیا آنا چاہیے اس کا؟ جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہماری ساری ضرورتیں پورا کرتا ہے، تمام ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی کے قبضے میں کچھ ہے ہی نہیں، تو کیا آدمی اس کی نافرمانی کرے گا؟ نافرمانی کر کے پھر اس سے مانگے؟ نافرمانی کر کے پھر مانگے؟ یہ جب اس صفت کا یقین دل میں اتر جائے، توحید افعالی، جب اس صفت کا یقین دل میں اتر جائے، تو میرے بزرگوں اور دوستو اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوگی، اللہ کی نافرمانی کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوگی۔ جی، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جب ہمارا یہ یقین ہے، جس کو چاہے ملک دے، حکومت دے، اور جس سے چاہے ملک اور حکومت چھین لے، جب تک وہ چاہے ہمیں بینائی دے، جب چاہے بینائی چھین لے، جب تک چاہے وہ ہمیں عقل دے، فہم دے، سمجھ دے، جب چاہے چھین لے، پورا اختیار ہے اس کو، تو اس کی نافرمانی کرنے کی جرأت کیسے ہو جائے گی؟ اس کی نافرمانی کرنے کی ہمت کیسے ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی میرے دوستو، نہیں ہوگی۔ بتائیے کیسے ہو جائے گی؟ وہ ہر آن ہماری ہر حرکت سے واقف ہے، ہمارے دل میں گزرنے والی باتوں سے واقف ہے، ہماری کون سی نافرمانی اس پر چھپی رہ جائے گی؟ نافرمانی کر کے پھر کس منہ سے اس سے مانگیں گے؟ تو میرے دوستو، ہم یہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، ہاں نماز پڑھنے میں سستی ہے، جی کوئی وظیفہ بتا دو، نماز تو تجھ سے پڑھی جا رہی، وظیفہ پڑھ لے گا تم۔ میرے بھائیوں، یہ یقین پیدا ہو، پھر پڑھی جاوے گی۔ جی دعا کرنے کو جی نہیں چاہتا، تیرا یقین نہیں ہے،
تیرا یقین نہیں ہے اللہ پر، تیرا یقین اسباب پر ہو گیا ہے کہ یہی دے رہے ہیں۔ اگر یہ یقین ہوتا کہ اللہ کے فیصلے کے بعد ہی جہاں ملتا، جہاں سے ملتا ہے، تب تو ضرور اس سے مانگتا، اور اس کے فیصلے کے بغیر کوئی کچھ نہیں دے گا، نہ کوئی انسان کچھ دے گا، نہ زمین دے گی، نہ دکان دے گی، نہ تجارت دے گی، کچھ نہیں دے گا، تو اس سے مانگتا۔ کیوں نہیں مانگتا؟ میرے دوستو، بڑی بڑی اور اہم باتیں، یہ 3 باتیں ہیں۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پر کامل ایمان رکھے گا تو غیر اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، غیر اللہ سے نہیں مانگے گا، اللہ سے مانگے گا اور مانگتا رہے گا، اور اللہ کی مانے گا اور اللہ سے مانگتا رہے گا۔ اس صفت پر یقین ابھی بس نہیں ہوئی، ہاں وقت ختم ہو گیا۔ میرے دوستو، جس بندے کا یہ یقین بن گیا، جس بندے کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا، جس بندے کا اللہ کی صفت پر یقین ہو گیا، وہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرے گا، اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرے گا، اور شکر کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہ صفت پیدا ہو جاوے گی تو شکر کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاوے گی، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاوے گا۔ جی، اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے کپڑا پہننے کے بعد، کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ بغیر حول منی ولا قوت۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ بغیر حول منی ولا قوت۔ تمام تعریفات کا مستحق اللہ ہے جس نے مجھ کو یہ کپڑا پہنایا اور میری طاقت کے بغیر اللہ نے یہ کپڑا مجھ کو عطا کیا۔ اور یہ سچ ہے، اور یہ سچ ہے، جب غور کرو گے تو اسی نتیجے پر پہنچو گے۔ بالکل اسی طرح کی دعا، ایک دعا کھانے پینے کے بعد بھی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنی بغیر حول منی ولا قوت۔ اس طرح کی دعا ایک کھانے کے بعد بھی ہے، پانی پینے کے بعد بھی اس طرح کی ایک دعا ہے۔ جب بندے کا یہ یقین ہوگا کہ میں اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنے اسباب، اپنے وسیلوں سے، اپنی عقل سے، اپنے ہنر سے نہیں، یہ میری طاقت کے بغیر اللہ نے مجھ پر انعام فرمایا، اسی کا نام شکر ہے۔ پھر شکر بھی کرے گا، زبان سے بھی کرے گا، عمل سے بھی کرے گا، پھر شکر کرے گا، شکر کرے گا۔ جی ہاں، جھک جاوے گا اللہ کے سامنے، صفت پیدا ہو جاوے گی، یہ شکر کی صفت پیدا ہو جاوے گی۔ وہ توحید کے پیدا ہونے کے بعد، توحید افعالی کے دل میں یقین کے بعد، اور کیا کیا پیدا ہو جاوے گا اس میں سے ایک سنیے، ماشاءاللہ سن رہے ہیں آپ، پھر بھی میں کہتا ہوں، کتنا بھی صاحب کمال ہو جاوے، کتنا بھی صاحب کمال ہو جاوے، نہ عجب اس کے اندر آوے گا، نہ تکبر اس کے اندر آوے گا۔ پوری دنیا کا بادشاہ ہو جاوے، اس کے اندر بڑائی نہیں آوے گی، عجب نہیں پیدا ہوگا۔ عجب کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں دوسروں سے افضل ہوں اور یہ میرا اپنا کمال ہے،
اور تکبر اس کو کہتے ہیں کہ میں دوسروں سے افضل ہوں اور دوسرے سے مجھ سے حقیر ہیں، یہ تکبر ہے۔ جب وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میری طاقت کے بغیر، میرے ہنر کے بغیر، میرے علم کے بغیر، میرے تجربے کے بغیر، محض اللہ نے اپنے فضل سے مجھے یہ عطا فرمایا ہے، تو کبر نہیں آوے گا، عجب نہیں آوے گا۔ میری بات سمجھ میں آئی بھائیو؟ جی ہاں، صبر کی صفت پیدا ہو جائے گی اگر اس صفت کا یقین دل میں اتر جاوے تو صبر کی صفت پیدا ہو جاوے گی۔ جب مجھے یقین ہے اس بات کا کہ دے گا تو صرف اور صرف اللہ ہی دے گا، اور تو کوئی دینے کا نہیں، اگر اس نے نہیں دیا تو کوئی اور دوسرا دینے والا ہے نہیں، اور اس کی شکایت کر کے، شکوہ کر کے اس کو ناراض کرنا ہے، تو کیوں شکوہ شکایت کرے گا وہ؟ کیا شکوہ شکایت کرنے سے پھر مل جاوے گا؟ نہیں، شکوہ شکایت کرنے سے تو ملے گا نہیں، شکوہ شکایت کرنے سے تو نہیں ملے گا۔ اس طریقے سے میرے دوستو صبر کی صفت پیدا ہو جائے گی آدمی کے اندر، آدمی صابر بن جائے گا، صابر بن جائے گا۔ تو دیکھو یہ صفت یقین کی پیدا ہو جاوے تو موحد کسی اور سے نہیں مانگے گا، کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا، اللہ کی اللہ سے مانگنے والا ہمیشہ مانگے گا، ہر حال میں مانگے گا، کتنے ہی گھوڑوں والا ہو، کتنے ہی ہتھیاروں والا ہو، کتنی بڑی فوج والا ہو، اسے معلوم ہے کہ جب شکست اور فتح کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس فوج پر یقین نہیں، ان ہتھیاروں پر یقین نہیں، ان گھوڑوں پر یقین نہیں، اپنی تدبیر اور چالاکیوں پر یقین نہیں، اللہ سے مانگے گا، اور جب فتح مل جاوے گی تو شکر کرے گا، اور جب فتح مل جاوے گی تو بڑائی میں مبتلا نہیں ہوگا، تکبر نہیں کرے گا، عجب نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، ایک صفت ایمان لا کر کہاں تک بات پہنچے گی۔ چلو میرے دوستو بات کو ختم کرتے ہیں، ابھی یہ بات پوری نہیں ہوئی، انشاءاللہ العزیز اس میں کا کچھ بقیہ اگلے مہینے میں بیان کروں گا۔ آج اپنی بات کو میں ادھوری کو چھوڑ کر اور آپ کو بتاتا ہوں، جو آپ نے سنا اور آپ کا بیٹھنا اور آپ کا توجہ سے سننا بتا رہا ہے کہ آپ سب کے دل میں یہ بات اتر رہی ہے کہ میرے بزرگوں اور دوستوں اس دل میں جمی بھی رہے اور اس کے مطابق عمل بھی رہے۔ تو دیکھو آگ جلاتی ہے، لکڑی کو جلاتی ہے، لکڑی گیلی ہو تو جلتی نہیں، سوکھی ہو تو جلدی جل جاتی ہے۔ تو ذکر کر کے دل کو نرم کرو، ذکر کر کے اس کا زنگ، دل کا زنگ دور کرو، ذکر کر کے دل کا اندھیرا دور کرو، انشاءاللہ یہ باتیں دل میں اتریں گی اور دل میں بیٹھیں گی اور ان کے مطابق عمل ہوگا۔ ذکر کا جس کو جو معمول بتا رکھا ہے اس معمول کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیچھے باتیں بتلائی تھی، میں کئی مہینے سے ترتیب سے بتاتا آ رہا ہوں، میں ذکر کی بات آپ کو بتائی تھی وہ میں نے دوہرا دی، ایک بات اور بتائی تھی آپ کو، یاد دلا دوں بس، مجاہدہ، کہ مجاہدے کے بغیر عمل نہیں ہوتا۔ علم، ذکر، مجاہدہ،
علم وہ ہے جو اس وقت آپ کو ملا ہے، بہت کچھ اس سلسلے میں۔ ذکر کے ذریعے دل کو نرم اور نورانی بنا لیجئے، ذکر کے ذریعے دل کو نرم، نورانی اور صاف بنا لیجئے، اور مجاہدے کے ساتھ عمل کرتے رہیے۔ مجاہدہ عمل سے پہلے جو مشقت ہوتی ہے اور عمل میں جو مشقت ہوتی ہے اس کو برداشت کر لے، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز عمل ہوگا۔ یہ مت کہنا کہ وہ کام نہیں ہوتا، یہ کام نہیں ہوتا، ذکر نہیں ہوتا، نماز نہیں پڑھی جاتی، تہجد میں نہیں اٹھا جاتا۔ ہاں، تدبیر تو کچھ نہ کچھ ہم بتا ہی دیں گے، تدبیر تو کچھ نہ کچھ بتا ہی دیں گے، لیکن اصل چیز یہ ہے جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا منٹ ہیں اذان میں؟ اچھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کے خزانے تیرے قبضے میں۔ اے اللہ تیرے خزانے کبھی ختم یا کم ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر تو اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کو سمندروں کے برابر عنایت فرما دے تو بھی تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہ آوے جتنی سمندر میں سوئی ڈبونے سے اس کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اے اللہ تو بڑی قدرت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے۔ مٹی اور سونا پیدا کرنا تیری قدرت میں برابر ہے، کنکر پتھر اور ہیرا موتی پیدا کرنا تیرے نزدیک برابر ہے۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازتا ہے، بغیر مانگے عطا فرماتا ہے، بلا استحقاق عطا فرماتا ہے، بے شمار عطا فرماتا ہے، مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرماتا ہے اور بار بار معاف فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیری انہی اچھی صفات کے واسطے سے تجھ سے مانگتے ہیں، ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، ایمان کی لذت و حلاوت نصیب فرما، ایمان کا مزہ، ایمان کا ذائقہ نصیب فرما، ایمانی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ مومنوں والی صفات ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے وعدوں کا یقین عطا فرما، اپنی صفات کا یقین عطا فرما، اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ اے اللہ اپنا خوف عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، نیک لوگوں کی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، اور شکر کرنے والا دل عطا فرما، اور طاعت و عبادت میں مشقت برداشت کرنے والا جسم عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا فرم بردار بندہ بنا، پرہیزگار بندہ بنا۔ آج تک جتنے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پکی سچی توبہ نصیب فرما، تمام گناہوں سے نفرت پیدا فرما، تمام گناہوں سے حفاظت فرما، نفس و شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایک لمحے کے لیے ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جتنی بھی کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں،
اپنے فضل سے قبول فرما، زیادہ سے زیادہ کی ہمیں توفیق عطا فرما، اپنی طاعت و عبادت کو ہمارے لیے آسان فرما، نماز پڑھنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، اے اللہ سارے نیک کام ہمارے واسطے آسان فرما، گناہوں سے بچنا ہمارے واسطے آسان فرما۔ اے اللہ کریم کھوٹی پونجی قبول کر لیتے ہیں، اے میرے مالک، اے ہم سب کے پروردگار، اپنے فضل و کرم سے ہماری ناقص عبادتوں کو قبول فرما، کامل کا ثواب عطا فرما۔ اے اللہ ساری مخلوق تیری محتاج ہے اور تو کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما، ہم سب کی تمام ضرورتیں پوری فرما اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہم سب کو خوشحالی عطا فرما اور تنگ دستی سے حفاظت فرما، ہم سب کو صحت و قوت عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہم سب کو صحت و قوت عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ قرضوں سے سبکدوش فرما، اے اللہ خوشحالی عطا فرما، قرضوں سے سبکدوش فرما۔ اے اللہ خصوصاً حاضرین مجلس کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما۔ اے بگڑی کے بنانے والے ہر بگڑا ہوا کام بنا دے، اے قادر مطلق ہر اٹکا ہوا کام بنا دے۔ اے اللہ مال جان ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مرتے دم تک دین حق پر ثابت قدم فرما۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرما، اپنے اپنے مقررہ وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب کے ہم کو جنت الفردوس عطا فرما، جہنم سے حفاظت فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی، پوری امت کی، ہمارے اعزاء اقربا دوست احباب کی سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ خصوصاً ہماری موجودہ نوجوان نسل پر اپنا فضل فرما، ان کو تمام برائیوں سے روک دے، ان کے اندر ایمانی غیرت، ایمانی حمیت پیدا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مال جان کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے ان کی خصوصی نصرت فرما۔ اے اللہ ہر وہ خیر تجھ سے مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے مانگی ہے، ہم سب کو عطا فرما۔ ہر اس شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی نے پناہ چاہی ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حق میں بھی قبول فرما اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے حق میں بھی قبول فرما۔